إني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الصادق عليه السلام: نفس المحموم للظلمنا تسبيح وحمه لنا عبادة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ہم پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے محزون ہوتا ہے، غمگین اور غم زدہ ہوتا ہے، تو اس کا سانس لینا تسبیح ہے اور اس کا غم زدہ ہونا عبادت ہے۔ یقیناً ہم اہل بیت علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، جلوس، ماتمداری محرم اور سفر کے مہینے میں خاص طور پہ، نہیں تو پورا سال ائمہ علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، وہ اہل بیت کے غموں پر محزون ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے اوپر ہونے والے ظلم کی وجہ سے محزون ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم غم مناتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، تو اسے سنت رسول اللہ سمجھ کر عزاداری کرتے ہیں۔ اس لیے یقیناً یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے غموں پر، شہادتوں پر، اور وہ ایام جن میں اہل بیت پر ظلم ہوا انسان محزون اور غمگین ہو۔ محرم و سفر کے ایام چل رہے ہیں۔ واقعہ کربلا کی اہم شخصیات میں سے ایک شخصیت شیعوں کے چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی ہے۔ مولا کے مختلف القابات ہیں، جن میں سے ایک لقب خود رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دیا۔ ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین کا ایک فرزند آسمانوں میں زین العابدین کے نام سے مشہور ہے۔ تو زین العابدین کا لقب پیغمبر اسلام کی زبان سے شیعوں کے چوتھے امام کو دیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے القابات ہیں۔ سید الساجدین ہیں، سجاد ہیں، ذکی ہیں، امین ہیں، زین الصالحین ہیں، امام العابدین ہیں۔ بہت سارے القابات جو ہیں وہ روایات میں ذکر ہوئے، اور ہر لقب امام کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو جو ہے اس کو ہمارے لیے واضح کرتا۔ دیکھیں، امام اس کائنات میں ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ میں یہاں پر امام علیہ السلام کے اس لقب کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں جو ہمارے ہاں مرسوم ہے، یعنی
بیمار کربلا یا بیمار امام کے نام سے بعض اوقات امام کو پکارا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ تحریر کیا ہے، لکھا ہے کہ اس طرح کے القابات سے پکارنا امام کو صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، امام زین العابدین علیہ السلام کا کربلا میں مریض ہونا، بیمار ہونا، یہ مشیت الہی تھی کہ امام ان ایام میں مریض ہوں تاکہ نسل امامت محفوظ رہ سکے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام پوری زندگی مریض رہے ہوں۔ امام نے واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 34 یا 35 برس زندگی کی ہے، اور اس میں امام علیہ السلام نے بہت اہم کام انجام دے۔ دیکھیں، امام کا اس دنیا میں آنے کا جو اہم ہدف اور مقصد ہوتا ہے وہ ہے ہدایت، ہادی اور رہنما بنا کر اللہ کی جانب سے کائنات پر بھیجے جاتے ہیں، کائنات میں بھیجے جاتے ہیں۔ تو اس لیے امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس فریضے کو احسن طریقے سے نبھایا ہے۔ اور پھر دیکھیں، کربلا کے مشن اور مقصد کو دنیا میں پھیلانے والے کون ہیں؟ سید الساجدین زین العابدین ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نہ فقط شاگردوں کی تربیت کی، علوم آل محمد کی ترویج و تبلیغ کی، اور دعا کے ذریعے سے دین کو پھیلایا۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام سے بہت سارے معجزات نقل ہوئے ہیں۔ دیکھیں، بلخ کا رہنے والا ایک شخص ہے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، سید الساجدین زین العابدین کا معتقد ہے، محبت رکھتا ہے، عقیدت۔ یہ شخص جب بھی حج کے لیے اپنے وطن سے آتا ہے، حج کرنے کے بعد مدینہ رسول میں قبر رسول کی زیارت انجام دینے کے بعد یہ ضرور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا، اور اپنے وطن سے لائے ہوئے جو تحائف تحفے تھے وہ امام کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ شخص جب حج کے لیے تیار ہو رہا ہے تو اس کی بیوی جو ایک اشکال کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہر بار تو جاتا ہے، تحفے لے جاتا ہے، آج تک کبھی ہوا ہے کہ امام نے تجھے کچھ عطا کیا ہو؟ خیر، یہ بیوی کو جواب دیتا ہے وہ تو کائنات کے مالک ہیں، دنیا اور آخرت کی سعادت انہیں کی وجہ سے ہے، حجت خدا ہے وہ۔ بہرحال بیوی اس کی چپ ہو جاتی ہے اور یہ حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ حج پہ پہنچ کے حسب سابق حج انجام دینے کے بعد امام کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو جب امام علیہ السلام کے گھر میں یہ تشریف لاتا ہے، امام اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ امام نے اس شخص سے کہا کہ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ دیکھیں، انسان کتنی عقیدت رکھتا ہو، کتنی محبت رکھتا ہو، کتنی معرفت رکھتا ہو کہ زمانے کا امام اس شخص کو اپنے ساتھ سفرے پر بٹھا کر جو ہے وہ کھانا تناول کرنے کی دعوت دیں۔ بہت بڑا میری نظر میں مقام ہے یقیناً یہ اس محب کا جس کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائے۔ باہر کھانا ختم ہوا، امام علیہ السلام کا خادم ایک تشت اور ایک برتن جس میں پانی تھا لے کر آیا تاکہ امام علیہ السلام کے جو ہیں وہ دست مبارک ان کو دھلوا سکے، لیکن یہ شخص جو بلخ کا رہنے والا مومن ہے یہ فوراً اٹھا، اس نے اس خادم سے وہ برتن لیا اور امام کا ہاتھ دھلوانا چاہا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یا شیخ انت ضیفنا فکیف تصب الماء علی یدی، تو ہمارا مہمان ہے، ہمیں مہمانداری کرنی چاہیے۔ تو یہ جواب دیتا ہے، مولا احب ذالک، میں اس کام کو پسند کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ دھلواؤں۔ دیکھیں، اگر کوئی واقعاً صحیح معنوں میں محب اہل بیت ہے تو اس کو فخر ہے، اعزاز ہے۔ اگر امام کی جوتیاں بھی سر پہ اٹھائے تو وہ اعزاز کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ مولا کے گھر میں اگر جھاڑو بھی دے تو فخر کرتا ہے، اور چہ برسے امام کے ہاتھ دھلوانا بہت بڑا اعزاز ہے۔ یقیناً وہ اس قابل تھا کہ امام علیہ السلام نے اس کو یہ سعادت بخشی۔ بہرحال
خداوند کریم ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ سفرے پر بیٹھ کر کھانا تناول کر سکیں۔ بہرحال جب امام علیہ السلام نے اس کی عقیدت، اس کی محبت اور اس کی معرفت کو دیکھا تو مولا فرماتے ہیں کہ اے شخص، اب جب کہ تو ہم سے اتنی محبت رکھتا ہے، اتنی عقیدت رکھتا ہے، تو آج ہم تمہیں وہ عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا۔ مولا نے اس سے کہا کہ ہاں پانی ڈال۔ اب اس شخص نے پانی ڈالنا شروع کیا، امام نے ہاتھ دھونا شروع کیے۔ تشت 1/3 حصہ بھی اس کا پانی سے بھرا تھا کہ امام نے اس سے سوال کیا، پوچھا اے شیخ تشت میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا مولا پانی۔ مولا نے کہا نہیں پانی نہیں ہے، یاقوت احمر، سرخ یاقوت ہے۔ دیکھتا ہے کہ مولا کا کہنا تھا اور تشت کا 1/3 حصہ سرخ یاقوتوں سے بھر گیا۔ مولا نے فرمایا کہ پانی ڈال۔ اب اس نے پھر پانی ڈالنا شروع کیا۔ مولا نے پھر پوچھا، کہا کہ مولا پانی؟ کہا پانی نہیں ہے بلکہ زمرد الاخضر، سبز زمرد ہے اس میں۔ پھر پانی ڈالا۔ پھر مولا نے سوال کیا، کہا پانی؟ کہا پانی نہیں ہے بلکہ در ابیض، سفید موتی ہیں۔ دیکھتا ہے کہ سفید موتی۔ اب امام علیہ السلام اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص، یہ جواہرات ہماری طرف سے ہدیہ، اور وطن پہنچ کر اپنی بیوی سے ہماری طرف سے عذر خواہی کرنا کہ ہماری وجہ سے اس نے تجھے ملامت کی کہ امام نے تجھے آج تک کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ جو ہے وہ نہیں دیا۔ خیر مولا کی بارگاہ سے رخصت ہوا، گھر پہنچا۔ جب بیوی کو یہ پتا چلا کہ امام نے عذر خواہی کی ہے، بیوی خیر سجدے میں گری اور خواہش کا اظہار کیا کہ اگلی بار جب حج پہ جاؤ گے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ اگلے سال جب حج کے لیے جاتے ہیں، راستے میں بیوی مریض ہو گئی۔ مدینہ کے نزدیک تھے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، وفات پا جاتی ہے۔ اب یہ شخص بھاگا بھاگا روتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، بیوی کو وہیں خیمے میں چھوڑ کر کہ مولا میری بیوی جو تھی وہ زیارت کے لیے آئی تھی آپ کے لیے، لیکن راستے میں مریضی کی وجہ سے جو ہے وہ وفات پا گئی ہیں۔ امام علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرمایا۔ دعا ختم ہوئی، مولا فرماتے ہیں کہ جا تیری بیوی جو ہے وہ اس کو اللہ نے دوبارہ سے حیات بخش دی ہے، زندگی عطا کر دی ہے۔ یہ شخص واپس آتا ہے، دیکھتا ہے کہ فرآہا جالستن فی حالت الصحہ، کہ وہ اپنے خیمے میں صحیح و سالم بیٹھی ہے۔ تو اب یہ اس سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ اللہ نے تجھے کس طرح سے دوبارہ حیات بخشی؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ جیسے ہی ملک الموت نے، فرشتے موت نے میری روح قبض کی اور لے کر جانے ہی والا تھا، اچانک سے ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوئی، اور جب ملک الموت اور فرشتے موت کی نگاہ اس نورانی شخصیت پر پڑی تو فوراً اس کے قدموں کا بوسہ لیا اور یہ جملے ادا کیے، السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ، السلام علیک یا زین العابدین، کہ میرا سلام ہو حجت خدا پر، میرا سلام ہو زین العابدین علیہ السلام پر۔ تو امام علیہ السلام فرشتے موت سے، ملک الموت سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مومنہ کی روح کو ہماری خاطر واپس پلٹا دے، فَإِنَّهَا قَاصِدَةٌ لِزِيَارَتِنَا فَلِلزَّائِرِ عَلَيْنَا حَقٌّ وَاجِبٌ، کہ یہ مومنہ جو ہے جب اپنے وطن سے نکلی ہے، جب اپنے گھر سے نکلی ہے تو ہماری زیارت کا ارادہ رکھتی تھی، اور جو ہمارا زائر ہے اس کا ہماری گردن پر حق ہے۔ دیکھیں آج بھی، نہ فقط اس دور میں، آج بھی جب کوئی زائر اپنے گھر سے نکلتا ہے، بہت ساری احادیث ایسی ہیں، ملائکہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، فرشتے ان کو اپنی پناہ میں لیتے ہیں جب تک واپس دوبارہ اپنے وطن، اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا۔ بہت ساری روایات اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے 30 سال
اس مومنہ کی عمر مانگی ہے تاکہ یہ ہماری معرفت کو پہچان سکے، یہ جان سکے کہ اللہ کے نزدیک ہماری کتنی منزلت ہے۔ بہرحال فرشتے موت نے مولا کی دست بوسی کی اور رخصت ہو گیا۔ اب یہ شخص اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتا ہے۔ جیسے ہی اس مومنہ خاتون کی نگاہیں امام کے چہرے پر پڑتی ہیں، یہ دوڑ کر مولا کے قدموں کا بوسہ لیتی ہیں اور کہتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے دوبارہ سے زندگی بخشی، میری روح کو واپس پلٹایا گیا۔ میرے معزز سامعین، یہ وہی ہاتھ ہیں کہ جن ہاتھوں سے بہنے والا پانی جواہرات میں تبدیل ہو گیا، لیکن انہی ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں دمشق میں داخل کیا گیا تو ہمارا داخلہ اہل بیت رسول اللہ کا، خاندان رسول اللہ کا داخلہ دمشق میں اس طرح سے ہوا جیسے حبش کے غلاموں کا داخلہ ہوتا ہے، اور وہ غلام جن کا مالک مر گیا ہو۔ مولا فرماتے کہ یہ جانتے تھے کہ میرا جد رسول اللہ ہے، میرے دادا علی مرتضیٰ ہے، یہ جانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ کاش مجھے اس دن موت آ جاتی، مولا فرماتے ہیں، لیکن میں اس طرح سے دمشق میں داخل نہ ہوتا۔ میرے محترم، اس دین پر آل محمد کا، رسول اللہ کے خاندان کا بہت خرچ ہوا ہے، بہت مشکلات سہی ہیں، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، تب جا کے رسول اللہ کا دین ہم تک صحیح حالت میں پہنچ سکا ہے۔ وَإِلَّا دین کب کا تحریف ہو جاتا، دین کب کا بدل جاتا، لیکن اہل بیت رسول اللہ نے اپنی جانیں قربان کر کے، گھر بار لٹا کر اس دین کی حفاظت کی۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، ہم جو اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتے ہیں، محب اہل بیت کہتے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ اس دین پر عمل کریں، اپنے آپ کو نماز روزے کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو حرام سے بچا کر رکھیں، واجبات کو انجام دیں۔ یہ نہ ہو کہ فقط زبان ہی سے ہم اپنے آپ کو محب حسین، محب اہل بیت کہتے ہوں، اور عمل سے ہمارے اندر یزید کا کردار پایا جاتا ہو۔ اس دین کی خاطر رسول اللہ کا خاندان ذبح ہو گیا، اس دین کی خاطر سیدہ کی بیٹیاں یزید جیسے فاسق و فاجر کے دربار میں قیدی بن کر حاضر ہوں۔ اس دین پہ خدا را اس دین پہ عمل کریں، واجبات کو انجام دیں، حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اپنی نسلوں کو یزیدی کردار سے بچائیں، اپنی نسلوں کو جہاں پر محبت امام حسین ہم بتا رہے ہیں، وہاں پہ سیرت امام حسین سے بھی اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو روشناس کروائیں کہ سیرت امام حسین کیا تھی، مقصد اور مشن امام حسین کیا تھا۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں سیرت امام حسین، سیرت محمد و اہل بیت محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعہ۔ سلام یا حسین